السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے اور نماز ادا کرنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ جواب دیا گیا ہے کہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا طریقہ حضرت جبریل امین نے بتلایا۔ پہلے خود وضو کر کے دکھایا، پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کے متعلق کہا تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا جس طرح جبریل امین نے وضو کیا تھا۔ وضو کرنے کے بعد جبریل امین نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائی۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ زبان کی کون کون سی بیماریاں ہیں، ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ جواب دیا گیا ہے کہ زبان کی 20 بیماریاں ہیں۔ ضرورت سے زائد بات چیت کرنا اول، دوم بے فائدہ بات چیت کرنا، لڑائی جھگڑے کی باتیں کرنا، کلام میں بناوٹ اور تصنع کرنا، نافرمان اور ظالموں کے بیہودہ قصوں کو بیان کرنا، بلا وجہ کے بحث مباحثہ میں اپنا وقت لگانا، بد زبانی کرنا، عمر میں یا عہدہ و منصب میں اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، دوسروں پر لعنت کرنا، گانا گانا، خلاف شرع اشعار پڑھنا، ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا، کسی کے متعلق کوئی ایسی بات کرنا جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو، کسی کا راز اور پوشیدہ بات دوسروں پر ظاہر کرنا، کسی سے جھوٹا وعدہ کرنا، کسی کی غیبت کرنا یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی کوئی ایسی بات بیان کرنا کہ جسے وہ سن لے تو وہ بات اسے بری لگے، یہ فعل حرام ہے۔ چغل خوری کرنا، کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا، بول چال میں وہ اپنی غلطیوں اور برائیوں کو اپنی اچھائیوں اور بڑائیوں میں شمار کرنے لگے، عوام کا اہل علم سے غیر ضروری سوالات کرنا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ حلیم اور کریم کے معنی کیا ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ حلیم اس کو کہتے ہیں جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے، بحوالہ مرکات المفاتیح جلد 3 صفحہ 371۔ اور کریم وہ ہے جو نااہل لوگوں کو بھی نوازتا رہے اور ان پر اپنا فضل و کرم کرتا رہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم جو دیا گیا ہے اس میں کیا مصلحت ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھلائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ مجھے صراط مستقیم پر چلاتا رہے۔ راستہ بتلانے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ راستے کی نشاندہی کر دی جائے کہ اس طرف کو جانا، اس طرف سے مڑ جانا۔ اگر کہیں 2 طرفہ راستے جاتے ہوئے نظر آ جائیں تو آدمی پریشان ہو جائے گا کہ اب کس راستے پر چلوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ راستے سے ناواقف شخص کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلا جائے اور اسے منزل مقصود پر پہنچا دے۔ تو ایک مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کرتا ہے کہ الہی تو میرا ہاتھ پکڑ رکھ، میرا ہاتھ نہ چھوڑنا کہ کہیں میں راستہ سے بھٹک کر غلط راستے کو اختیار نہ کر لوں۔ یہ اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، لغوی معنی لفظی معنی چھوڑ یہ اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، اور پھر بھٹکتا ہی پھروں۔ اسی لیے بار بار آدمی یہی دعا کرتا ہے اور اسی لیے اس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ اسلام نے ایک انسان کی بنیادی ضروریات کن کن چیزوں کو بتلایا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ ایک انسان کی بنیادی ضروریات 4 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ 4 بنیادی ضروریات یہ ہیں: پیٹ بھر کر پاکیزہ اور صاف ستھرا کھانا، صاف ستھرا پاکیزہ پانی،
ہر موسم اور ہر شخص کی ضرورت کے مطابق لباس اور سر چھپانے کے لیے مکان۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کے لباس کے متعلق معلوم کرنا ہے کہ اگر وہ باریک لباس پہنیں تو اسلامی شریعت میں ان کو کیا ہدایت کی گئی ہے۔ جواب دیا گیا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اماں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائیں۔ وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ اسی طرح موطا امام مالک میں ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھتیجی اماں حفصہ بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کے پاس آئیں تو وہ زیادہ باریک اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھیں، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس اوڑھنی کو اتار کے پھاڑ دیا اور موٹے کپڑے کی اوڑھنی ان کو اڑا دی۔ ظاہر ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ فعل جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے۔ جواب دیا گیا ہے کہ عورت کا کفن 5 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: چادر، آزار یعنی قدرے چھوٹی چادر، کرتا، سربند اور سینہ بند۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ فوت شدہ عورت کو غسل کون دے۔ جواب دیا گیا ہے کہ فوت شدہ عورت کو وہ عورت غسل دے جو حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہو۔ میت کو غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کر لینا مستحب ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کیا ہے۔ حدیث رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سلسلے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ جواب دیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نزول کریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس وقت مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ سب سے یقینی شے کون سی ہے جس سے کسی کو بھی کوئی اختلاف نہ ہو۔ جواب دیا گیا ہے کہ ایسی یقینی شے جس سے کسی کو بھی اختلاف نہ ہو، نہ کسی مسلمان کو، نہ کسی عیسائی کو، نہ کسی یہودی کو، وہ موت ہے کہ ہر شخص کو یہ یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ موت اس کا کام تمام کر دے گی۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں تو لوگ مختلف طرح کی باتیں کرتے نظر آئیں گے، مگر محض مرنے کے متعلق کسی کو بھی اختلاف نہ ہوگا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ فرائض کی پابندی اور دوسرے احکام پر عمل کرنے کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ جواب دیا گیا ہے کہ حضور اکرم سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فرائض کی پابندی کروں اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو حلال سمجھوں اور حرام کردہ اشیاء کو حرام سمجھوں تو کیا مجھے جنت الفردوس میں داخلہ مل جائے گا؟ فردوس کا لفظ میں نے اضافہ کیا ہے کیونکہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جنت الفردوس مانگو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، بحوالہ صحیح مسلم۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ شادی کے وقت باپ کی طرف سے بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ شادی کے وقت باپ اپنی پیاری بیٹی کو اچھی اچھی نصیحتیں کر کے رخصت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے نکاح کے وقت اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ پیاری بیٹی، تم کبھی بھی تکبر نہ کرنا اور منہ پھلا کر نہ بیٹھ رہنا، اس سے طلاق کا دروازہ کھلتا ہے، اور غصہ و ناراضی سے بھی بچنا، ان دونوں کاموں سے دل میں کینہ اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ شادی کو کامیاب بنانے کا گھر کیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ سسرال میں کامیاب زندگی گزارنے کا گھر یہ ہے کہ لڑکی اپنے مزاج کو نئے ماحول میں ڈھال لے۔ کوئی بات اپنی پسند کے خلاف ہو تو اسے برداشت کرے، کسی بات سے اس کو تکلیف پہنچے تو اس کو اپنے دل ہی دل میں ختم کر دے، اور اپنے جذبات و احساسات کو قربان کر کے سب کے حق میں اچھی بن جائے۔ وہ اپنے ساس سسر کا سب کا ادب و احترام کرے، اور اگر ان کی طرف سے کبھی کوئی سخت بات کہہ دی جائے تو اسے سن کر خاموشی اختیار کرے اور پلٹ کر جواب نہ دے۔ جب سسرال میں لڑکی کی طرف سے یہ طرز عمل دیکھنے کو ملے گا تو سسرال کے سب لوگ اس سے پیار، محبت اور شفقت سے پیش آئیں گے اور سبھی اس کے گن گانے لگیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔